اگر کسی نے ہم پہ اعتراض کرنا ہے وہ مولویوں کی کتابوں پہ اعتراض نہ کرے، ہم پہ اعتراض اس وقت ہوگا جب کوئی قرآن پہ اعتراض کرے گا یا سنت رسول اللہ پہ اعتراض کرے گا، پھر ہم سمجھیں گے اعتراض ہم پہ ہوا۔ کیوں؟ ہم اہل السنہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ اور اہل السنہ اہل الحدیث کون ہوتے ہیں؟ جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے میں رسول کی حدیث اور سنت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ خاصہ بھی اللہ نے صرف اہل الحدیث کو دیا ہے کہ اگر ان کے مولوی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، وہ یہ نہیں کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کو بھی جوش چڑھا، اس نے اپنی کتاب میں کرامت لکھی۔ اس نے کہا جی ہمارے ایک مولوی صاحب گئے ایک نائی کی دکان پہ بال کٹوانے، کرامات اہل حدیث نام سے کتاب چھاپی کسی نے۔ نائی نے کہا مولوی صاحب میرا ایک ہی بیٹا تھا، اتنے سالوں سے گم گیا ہے، پتہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا بے وقوف وہ تو گھر بیٹھا روٹی کھا رہا ہے۔ اس نے مولوی صاحب کے بال کاٹنے وہیں پہ چھوڑے، دوڑ لگائی، دیکھا تو روٹی کھا رہا تھا چرپائی پہ۔ کہا بیٹا تو بڑے عرصے سے گم تھا، کیا ہوا؟ کہا سکھر میں تھا، سکھر میں تھا، یہ واقعہ پنجاب کا ہے وہ سندھ کا۔ سکھر میں تھا، کسی نے آنن فانن مجھے سکھر سے اٹھایا اور قصور پہنچا دیا اور لاہور پہنچا دیا۔ ہم کہتے ہیں جس طرح باقی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ ہے، اسی طرح یہ بھی قصہ کہانی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ غیب کی خبر بھی ایک اللہ کو ہے اور تصرف بھی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم تمہاری جھوٹی کرامات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اسی طرح ہم اس کو بھی کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق۔ ہم تو محمدی ہیں، ہم تو اہل السنہ ہیں، ہم تو اہل الحدیث ہیں۔ ہم سے منوانا ہے رب کی کتاب میں دکھاؤ، ہم سے منوانا ہے محمد کے فرمان میں دکھاؤ۔ تمہارے بزرگوں کی غلط ہوگی تب بھی غلط، ہمارا کوئی مولوی غلط لکھے گا تب بھی غلط، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بھی ہمارا خاصہ ہے، یہ حوصلہ کسی اور میں نہیں ہے۔